میرے باس نے میرے شوہر کو بیرون ملک بھیج دیا تھا اور میری بیٹی کا بھی ایڈمیشن ہاسٹل میں کروا دیا تھا۔ اب میں بالکل اکیلی تھی اور پھر باس مجھے جب چاہتا بلا لیتا۔ اس کے بعد ہم دونوں میں۔ میرا نام شازیہ ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ کمپنی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن میرا باس مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کی میرے خاندان کے اوپر بہت ساری مہربانیاں ہیں۔ نہ جانے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، لیکن وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر جب بھی میرے باس سے ملتے تھے تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے تھے۔ شاید انہیں دنیا کے بارے میں تھوڑا زیادہ پتہ تھا، لیکن وہ کام بھی کوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں کام مل نہیں پا رہا تھا، اور جب میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آتی تھی تو میرا باس بھی میرے سے صحیح سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے شاید یہ لگتا تھا کہ میرا شوہر ہی ہمارے درمیان رکاوٹ ہے۔ شوہر جب بے روزگار تھا وہ پریشان رہنے لگا تھا، اور میں بھی اسی وجہ سے پریشان بھی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی پریشانی اپنے باس کو بتائی تو اس نے میرے شوہر کو بیرون ملک بھیجنے کا مکمل انتظام کر دیا تھا۔ میرے شوہر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر میں اور میری بیٹی رہ گئی تھی۔ میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ اس نے میٹرک مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد باس نے اس کا ایڈمیشن بھی ہاسٹل میں کروا دیا تھا۔ اب ہاسٹل میں وہ رہنے لگی تھی۔ اس ساری چیزوں میں مین کردار میرے باس کا تھا، جو کہ میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا اور میری فیملی کا بھی۔ اس کے بعد انہوں نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ اب یہاں پر صرف میں اور میرا باس ہی رہ گئے تھے۔ میں صبح کام پر چلی جایا کرتی تھی اور شام میں گھر واپس آتی تھی۔ آنے کے بعد میرے لیے کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں صرف اکیلی تھی، اور نوکرانی بھی مجھے میرے باس نے رکھ کر دی ہوئی تھی تاکہ میں مکمل آرام کر پاؤں اور اپنا خیال رکھ سکوں۔ باس نے مجھے یہاں تک بھی کہا ہوا تھا کہ تم میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر میری کمپنی یہاں پر چل رہی ہے تو اس میں مین کردار تمہارا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، اور کوئی بھی پریشانی میری زندگی میں میرا باس نہیں آنے دیتا تھا، اور اسی وجہ سے اگر کوئی کام زیادہ بھی ہو جاتا تھا تو میں لیٹ تک بھی وہاں پر رک جاتی تھی، کیونکہ باس نے ساری چیزوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ رات گئے پھر باس کھانا کھلانے مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور پھر واپسی پر گھر بھی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اتنی رات کو اکیلی عورت گھر نہیں آ سکتی تھی۔ اب جب اتنا وقت ہم لوگ اکٹھے گزارتے تھے تو ہمارے درمیان قرابتیں تھوڑی بڑھنے لگی تھیں، تھوڑی بے تکلفی بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ باس کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ تھے۔ وہ جو بھی بات کہتے تھے میں ان کی ہر بات مانا کرتی تھی، کیونکہ انکار کی میرے پاس کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے تو میری بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بنتی تھیں، جنہیں مجھے ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا تھا، تاکہ اگر باس ناراض ہو گیا تو میرا کیا فائدہ۔ ایک بار ہم لوگ ٹرپ پر چلے گئے تھے۔ کمپنی کے باقی سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سارے ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے اور باس نے مجھے اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ کام کے متعلق کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں، اس لیے تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ سارے لوگ الگ موجود ہوتے تھے، میں اور باس اپنی ہی لانگ ڈرائیو پر موجود تھے۔ وہاں پر بھی میرا بہت دھیان رکھا تھا۔ ساری کھانے پینے کی چیزیں سب سے پہلے مجھے لا کر دیتے تھے، اور باقی لوگوں کی طرف وہ چیزیں بعد میں جاتی تھی۔ اب جب باس اتنا میری خاطر کر رہے تھے تو میں بھی سمجھ چکی تھی کہ ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے۔ خیر وہ ٹرپ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے معمول کے مطابق واپس کام پر آنے جانے لگے تھے۔ اب باس بھی کچھ پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے بھی تھوڑی تشویش ضرور ہوئی تھی کہ آخر انہیں ایسا کیا ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بتا نہیں رہے تھے۔
میں نے پھر تھوڑا اپنائیت کا احساس دلایا، تب انہوں نے جا کر بتانا شروع کیا کہ میری بیوی میرے سے بہت لڑائی جھگڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اب صرف پیسوں تک کا تعلق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اکٹھے وقت گزارے ہوئے نہ جانے مجھے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ مجھے پریشانی اس چیز کی ہے کہ میں کہیں کسی غلط راستے پر نہ چل جاؤں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ میری بیوی کا کہیں اور افیئر ہے یا ویسے ہی اس کا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ میرے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کے پاس جا نہیں پا رہا۔ یہ باس نے جب بات کی تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اب اس صورتحال میں میری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی تھی کیونکہ انہوں نے میرے لیے اتنا زیادہ کیا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو باہر بھیجا تھا، میری بیٹی کا ایڈمیشن بھی اچھے کالج میں کروایا تھا اور میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ خیر میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان نکاح تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں آپ کی مشکل آسان کر سکتی ہوں۔ بس پھر باس بھی سمجھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ہر وہ چیز شیئر ہونے لگی جو کہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان وہ تعلق بھی بن چکا تھا کہ جو میاں بیوی کے درمیان کا ہوتا ہے۔ اب میرا باس جب بھی کبھی پریشان ہوتا تو مجھے صرف ایک اشارہ کرتا تھا، میں ان کی پریشانی سمجھ جاتی تھی اور پھر اس پریشانی کو میں دور بھی کیا کرتی تھی اور انہیں خوب سکون بھی دیتی تھی۔ تقریباً 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد میرا شوہر بیرون ملک سے آ گیا تھا اور میری بیٹی کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ شوہر نے مجھے مجبور کیا تو میں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ میرا دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن مجبوری کے باعث مجھے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا۔ باس کے ساتھ میرا آج بھی رابطہ ہے۔ جب کبھی میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو میں اسے بلا لیتی ہوں، تھوڑی دیر وہ میرے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار اگر میں کہیں باہر جاتی ہوں تو میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ کہیں اکٹھے باہر کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ میرا تعلق آج بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہے جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں یا صحیح۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں جو کر رہی ہوں وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ اب احسان فراموش میں ہوں نہیں جو کہ ان کا سارا کیا ہوا بھول جاؤں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔